والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ اپنا نصف حصہ پورا کر چکا ہے۔ سن 1441 ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اسی کی 18 تاریخ سن 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس جمعے اور اس کے آئندہ جمعے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند معروضات اور ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں۔ معزز دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے، جو ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان کی امی جان کا نام عروہ بنت قریظ ہے، جو ان کی خلافت کے زمانے تک اور ان کی شہادت کے زمانے تک بھی اس دھرتی پر زندہ رہیں۔ خلفائے راشدین میں یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، اس حساب سے کہ ان کی والدہ مکرمہ اس وقت زندہ سلامت تھیں جب ان کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں دادا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا ایک ہو کر مل جاتے ہیں۔ بنو امیہ خاندان کا یہ اہم ترین آدمی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندے ہیں جن کے لیے آتا ہے کہ ان کی خالہ سعدہ یہ قیافہ شناس تھی۔ قیافہ شناس اس بندے کو کہتے ہیں جو دوسرے کے فیس ریڈنگ کا ماہر ہو، چہرہ پڑھنے کا، چہرے کے تاثرات کے جاننے کا علم رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں قیافہ شناس۔ جیسے ہوتے ہیں دست شناس جو ہاتھ کو پڑھ لیتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں کو پڑھ کے بتاتے ہیں، یہ جاہلیت کے زمانے کے علوم ہے، اس میں اسلام کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح قیافہ شناسی بھی ہے، اس زمانے میں چہرے کی آنکھیں، چہرے کے اوپر لگے ہوئے بھویں، چہرے کے اوپر لگی ہوئی پیشانی کی چوڑاہٹ اور اس کی لمبائی، اس طرح دیکھ کر اندازے لگائے جاتے تھے، اسے قیافہ شناسی کا علم کہتے تھے۔ ان کی خالہ قیافہ شناس کی وہ ماہرہ عورت تھی کہ بڑے بڑے لوگ دور دور سے اپنی سواریوں کو تھکا کر آتے اور ان کی خالہ کو اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ پیش کرتے اور ان سے مستقبل کی پیشن گوئیاں وصول کرتے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں ایک دن اماں کے ساتھ خالہ کے گھر گیا تو میری خالہ مجھے کہنے لگی میری اماں کو کہ ہمارے بھانجے کی قسمت تو بہت اچھی ہے، ہر طرف سے خیر نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اسے شر نے چھونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شر ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے، شادیاں بھی اچھی جگہ ہوتی ہیں، اولاد بھی اچھی جگہ ہے، فتنوں کے درمیان یہ بندہ پل بنا ہوا ہے، اللہ نے اسے تو بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ کہتے ہیں میری امی نے سن کے ہنس کے ٹال لیا، لیکن میرے دل میں ایک تجسس ہوا کہ نہ میں نے خالہ سے پوچھا نہ کوئی خالہ سے بات کی، خالہ ویسے ہی شروع ہو گئی۔ تو میں نے علیحدگی دیکھی اور خالہ سے کہا خالہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کی بات کا تعلق کس بات سے تھا، آپ کا یہ کنٹیکٹ کس حساب سے ہے؟ تو میری خالہ مجھے کہنے لگی کہ مکہ مکرمہ میں جسے صادق اور امین کہتے ہو اس کی دوستی اختیار کر لو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی، ہر طرح کی خیر تجھے ملے گی۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں 2-4 دن ابھی گزرے تھے، میں نے دل میں سوچنا شروع کیا کہ
کہ मैं रसूलुल्लाह के कुर्ब को हासिल कैसे करूं। जानता तो था आंखों आंखों से, लेकिन कोई डायरेक्ट सलाम दुआ नहीं थी। मैंने देखा हुजूर पाक के साथ उठना बैठना जिसका ज़्यादा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। मैं इनके पास गया और इनसे हुजूर के बारे में मालूमात लेना शुरू की है कि आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक़, आपका मामला कैसा है। सुना तो हमने भी उनके बारे में अच्छा है। ये वो दिन है जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत कर चुके हैं। ये एक दिन के बाद हज़रत उस्मान हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बातें कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उस्मान अपनी गपशप अपनी जगह, लेकिन बात तेरी खाला वाली जो तू बता रहा है बिल्कुल ठीक है, तुझे चलना चाहिए, हुजूर पाक की बात को मानना चाहिए। इसी असना में कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, हुजूर पाक के हाथ में कपड़ा मुबारक था, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर करीब गए और उनके कान में कुछ अर्ज़ गुजारिशात की। हुजूर पाक पीछे मुड़े और मुझे आकर फरमाया, उस्मान मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे रब ने इंसानियत की हिदायत के लिए मबूस किया है। अगर तू अल्लाह की तौहीद की गवाही और मेरी रिसालत की गवाही दे देगा, अल्लाह पाक तेरी किस्मत को अच्छा कर देगा। कहते हैं जब रसूलुल्लाह ने ये लफ्ज़ फरमाए, मेरे दिल में बिजली की तरह एक बात अंदर आ गई कि यार जिसे हम सादिक और अमीन कहते हैं तो ये जुमला भी सच्चा है। तो मैंने रसूलुल्लाह के सामने हाथ बढ़ाए, अल्लाह के रसूल ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। ये इनके इस्लाम लाने का मुख्तसर वाक़या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ईमान लाने के एक दिन बाद हज़रत उस्मान अबू बकर सिद्दीक की मेहनत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हल्का बगोश इस्लाम होते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाने के बाद अपनी कौम की तरफ से, अपने कबीले, अपने फैमिली मेंबर्स, खुसूसन अपने ज़ाती घर की तरफ से जो मुश्किलात उठाने पड़ी, वालिद फौत हो गए थे, चचा की ज़ेर कफ़ालत थे, उसने खर्चा बंद कर दिया, कपड़े देने बंद कर दिए, हत्ता के मुखालफत पे यूँ उतरा कि उस्मान हमने तुम्हें सोने की चम्मच मुँह में देकर तेरी तरबियत की है, तू हमारे मज़हब के मुकाबले में इसके पास जाएगा, छोड़ दे। जब इनका इसरार बढ़ा कि मैं नहीं छोड़ता, तन पे लगे हुए कपड़े उतार दिए। ये मुरुवत नहीं, बेगैरती की इंतहा होती है कि किसी को दी हुई चीज़ यूं बंदा वापस करे। तन पे लगे हुए कपड़े उतार दिए। अब मुझे बताएं बाकी बंदे के पास क्या बचा है। इनकी वालदा ने काट दिया, जिनने एक ही कपड़ा पहना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम बने हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत और मवद्दत और प्यार और यगानगत का ताल्लुक़ बढ़ा है। और एक वक्त ये भी आया है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम अता फरमाया कि अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता दिया है। हज़रत रुक़ैया और हज़रत उस्मान की बहुत अच्छी जो है ना क्या कहते हैं लाइफ पार्टनरशिप रही है। इन्होंने हिजरत की है, हिजरत हबशा, मियाँ बीवी ने मिलके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत उस्मान और इनकी बीवी ने जो हिजरत की है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई कपल, कोई जोड़ा, कोई खावन बीवी अगर इकट्ठे अल्लाह की राह में मुहाजिर बने हैं तो वो उस्मान और इसकी बीवी है। ये हबशा गए हैं, इथियोपिया गए हैं। इस सफर हजरत रसूलुल्लाह की साहबजादी ने ये समंदरी सफर पहली बार किया था। उनकी जो है ना क्या कहते हैं सेहत इसको वो बर्दाश्त न कर पाई समंदरी हवाओं को। वो कोई बहरी जहाज के सफर नहीं थे, वो खुली कश्ती के सफर थे। इस पर इनकी तबीयत खराब हुई, वापसी पर उसी बीमारी को लेकर ये इस दुनिया से गई हैं। हिजरत के रास्ते के सफर की तकलीफ और उससे वफात ये शहादत होती है। हजरत उस्मान गनी की बीवी फौत हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बीमारी के वक्त हजरत उस्मान को एक रिलीफ दिया है। वो रिलीफ इस कायनात में मुसलमानों के लिए एक सबक है। जंगे बदर पे जा रहे थे और जंगे बदर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए एक एक बंदे को साथ लिया है। हजरत उस्मान को फरमाया कि आप अपनी बीवी और मेरी बेटी की खिदमत करें, अल्लाह आपको बदर के लड़ने वालों को गोया सवाब अता फरमाएगा। हजरत उस्मान वहीं रहे और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से फतह याब होकर खुशखबरी के मुजदे लेकर वापस आए हैं तो इधर हजरत उस्मान उस वक्त अपनी बीवी को कब्र में उतारने के प्रोग्राम में थे। यहाँ रसूलुल्लाह उतरे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर मुबारक रखी है और अपने हाथों से हजरत रुकैया को कब्र में रखा है। गैर महरम औरत हो ना, उससे गैर महरम हाथ नहीं लगाता। गैर महरम का गैर महरम को हाथ लगाना जुर्म है, गुनाह और हराम है। जो लोग कहते हैं हजरत रसूलुल्लाह की बेटी एक हजरत फातिमा है,
باقی حضور کی بیٹیاں نہیں تھی، وہ تو کسی اور کی تھی، حضرت خدیجہ لائی تھیں، تو پھر تو رسول اللہ کے لیے غیر محرم ہے۔ حضور کیوں قبر میں اتر رہے ہیں؟ کیوں اپنے ہاتھ سے اس بیٹی کو قبر میں اتار رہے ہیں؟ کیوں اپنے ہاتھ سے اس کی تدفین کر رہے ہیں؟ کیوں اس کے لیے چادر رکھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار نہیں ہے، رسول اللہ کی حرمت پر حرف ہے، رسول اللہ کی عزت پر حرف ہے کہ رسول اللہ غیر محرم کو ہاتھ لگا کر قبر میں اتارا کرتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا الزام آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہے، اس سے بڑی شیطنت اور دجل اس کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ کوئی حضور کی بیٹی کا انکار کر دے، آج کوئی میری بیٹی کا انکار کرے، لوگ عدالتیں پہنچ جاتے ہیں، عدالت میں جا کر حق عزت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ہائے رسول اللہ کی بیٹی نعوذ باللہ لاوارث ہے، اس کا یوں انکار کر دیا جائے، برسر عام برسر ممبر آنے اور انکار کر دیا جائے کہ ہم رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں مانتے۔ سنیں قرآن کریم نے حضور کی بیٹیوں کا ذکر کر کے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین کہہ کر حضور کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 160 میں جب اللہ بیٹیاں کہتا ہے تو اللہ والے بھی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اللہ والے بیٹیاں کہتے ہیں تو شیطان رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں مانتا، اسی لیے شیطان والے بھی رسول اللہ کی متعدد بیٹیاں نہیں مانتے۔ یہ فیصلہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت رقیہ کو قبر میں اتارا ہے، حضرت عثمان کا غم دیکھا، پریشانی دیکھی، اور ایک دن پوچھا عثمان آپ پریشان ہیں؟ یا رسول اللہ پریشانی کی وجہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ کی بڑی بہن، یاد رکھیں یہ دونوں رشتے ہو رہے ہیں اس وقت جب ابھی حضرت فاطمہ الزہرا کا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا رشتہ حضرت عثمان کو دوسرے نمبر پہ ملا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، عثمان غنی پر زبان درازی کرنے والے طبقے سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو عثمان غنی قبول نہیں ہے؟ سیدنا عثمان غنی پر آپ کو نعوذ باللہ کوئی اچھائی نظر نہیں آتی؟ تو ایک سوال میں کر سکتا ہوں، میں نظر محمدی میں نظر رکھ کے یوں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ایک خاندان میں بندے کا رشتہ ہو اور وہ خاندان ٹھیک نہ ہو، لوگ دوسری بچی اس فیملی میں نہیں دیتے ہیں؟ یہ تو ہوئے نہیں کو پہلی دھی ڈتی سے ٹھرے بیٹھے ہیں، نہیں کہتے یار خاندان دینا چھوڑو۔ حضور پاک نے تو اسی بندے کو دوسری بیٹی کا رشتہ دیا ہے اپنی پہلی بیٹی کے وفات کے بعد۔ اس سے اندازہ لگائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیہیویئر اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہوگا۔ رسول اللہ اپنی دوسری بیٹی کو اسی گھر اسی فرد کے پاس بھیج رہے ہیں، اور اس کی عزت اور اس کے بستر کی عزت بنا کر بھیج رہے ہیں جس فرد کے پاس رسول اللہ کی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عثمان اس حساب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان میں اس امت میں سب سے بڑا اس حساب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کے عقد میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بیٹیاں تھیں، داماد تھے، رشتے ہوئے تھے، لیکن اس کائنات میں آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک فرد واحد کو یہ کے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیوں کی شرف زوجیت ملے، یہ نہیں دیکھا۔ یہ منظر صرف سیدنا عثمان ابن عفان سے شروع ہے، انہی پر ختم ہے۔ یہ شرف انہی سے شروع ہے، انہی پر ختم ہے۔ یہ فضیلت انہی سے شروع ہے، اسی پر ختم ہے۔ اگر کل قیامت میں میدان محشر کے اندر جہاں سارے نبی کی ساری امتیں جمع ہوگی اور 1,24,000 امم کی موجودگی میں یوں اعلان اور سوال کر دیا جائے کہ وہ کون سا خوش قسمت فرد ہے جو ایک نبی کا دوہرا داماد ہے، وہ 1,24,000 انبیاء میں اکیلے حضور ہوں گے اور ان کا داماد اکیلا حضرت عثمان ہوگا رضی اللہ عنہ جو ایک نبی کا دوہرا داماد ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت کا عالم دیکھیے۔ جنگ تبوک لڑی جا رہی ہے، تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن کا اعلان فرمایا ہے تو حضرت عثمان نے سینکڑوں گھوڑے اور سینکڑوں خچر مال سے لدے ہوئے، سامان سے لدے ہوئے، زاد راہ سے بھرپور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں پیش کیے ہیں، اور اتنا مال پیش کیا، حدیث پاک میں آتے ہیں جو اس وقت دینار تھے نا، دینار، وہ دینار سونے کا تھا۔ آج کل کویت کا دینار دیکھے تو وہ کاغذ کا ہے، وہ سونے کا تھا، اور اس وقت 20 دینار ہوتے تو زکوٰۃ آ جاتی،
گویا 20 دینار 7.5 تولے سونے جتنے ہوتے. تو 1 دینار کی ویلیو آپ خود لگا لیں, 1 دینار کا حساب آج خود لگا لیں, وہ کتنے ہزاروں میں جا کر بنتا ہے. تو حضرت عثمان نے یہ دیناروں کی تھیلیاں, اشرفی جسے کہتے ہیں دینار, یہ بھرے ہوئے تھیلیاں رسول اللہ کے سامنے پیش کی. تو حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو یوں ڈالتے اور ان کے اشرفیوں کو یوں اٹھاتے, اس ہاتھ پہ پلٹ دیتے, اس ہاتھ سے اٹھاتے, اس پہ پلٹ دیتے, فرماتے ما ذر عثمان بعد ھذا اليوم. اللہ فرما رہے ہیں عثمان آج تیرے اخلاص پہ رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد اگر بالفرض تجھ سے کچھ عمل بھی ہو گیا تو اس کی پوچھ گچھ اللہ نہیں فرمائیں گے. ما ذرہ, تکلیف نہیں ہوگا عثمان کو, تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف کا معاملہ نہیں ہوگا. اگر کسی کے پیسے کو, کسی کے مال و دولت کو رسول اللہ نے عزت دی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوشخبری کا مژدہ سنایا ہے, تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ذوات قدسیہ میں ایک ذات ہے, حضرت عثمان کے مال. ورنہ مال تو فرمایا گیا ہے وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ, کہ میری امت کے فتنوں میں ایک فتنہ مال ہے, جیسے میری امت کی فتنوں میں ایک فتنہ عورت ہے. عورت تب فتنہ ہے جب بغیر نکاح کے ہو. عورت آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے جب آپ کے نکاح میں ہو. عورت آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے جو آپ سے محرم میں ہو, وہ آپ کی ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, خالہ ہو, پھوپھو ہو, جس کے ساتھ آپ کا رحم کا رشتہ ہے, حضور میں محرم ہے. وہ فتنہ نہیں ہے. فتنہ وہ ہے جس سے نکاح ہو سکتا تھا اور آپ نے بغیر نکاح کے تعلقات رکھے ہیں, یہ فتنہ ہے. ایسے مال ہے, وہ مال فتنہ نہیں ہے جو مال دین پہ لگے, جو مال اسلام پہ لگے, جو مال اپنے گھر بار پہ لگے, جو مال اپنے فیملی پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگے, اپنی جان پہ لگے, اللہ والوں پہ لگے, وہ مال فتنہ نہیں ہے. فتنہ وہ ہے جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے لگے. فتنہ وہ ہے جو صراط الشیطان میں فتنہ وہ ہے جس مال کو بطور ویل میراثیوں پر گزارا جائے اور جہاں رب کی نافرمانی ہو وہاں خرچ ہو, وہ فتنہ ہے. ہر مال فتنہ نہیں ہے, ہر عورت فتنہ نہیں ہے. تو حضرت عثمان کا مال بھی تو دین پہ لگا ہے نا, یہ مال کیسے فتنہ بنا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ تب ہے جب معاملہ کچھ اور ہو. یہاں معاملہ تو دین کا ہے, رسول اللہ کی ذات کا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا مال اس دھرتی پر خوش قسمت ترین فرد رسول اللہ پر خرچ ہوا ہے. اور ان افراد میں حضرت عثمان غنی کا ایک نامور نام موجود ہے. میں سخاوت پر ایک بات اور کرتا ہوں. ایک کنواں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی بڑا پسند تھا, لیکن وہ کنویں کا مالک یہودی تھا. اسے پتہ چلا مسلمانوں کے نبی کو کنویں کا پانی پسند ہے تو مسلمان یہاں سے لینے آئیں گے, تو اس نے کنویں کے پانی لینے دینے میں بھاؤ اتار چڑھاؤ شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور بتا گیا کہ آپ اعلان کر دیں, رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ اس کنویں کو خرید کے مسلمان کو دے گا, اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو جنت اس کے بدلے میں عطا کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا. حضرت عثمان غنی اٹھے اور اس یہودی کے پاس پہنچے. اس تک اطلاع تو ہو چکی تھی, تو اس نے ریٹ بڑا بڑھانا شروع کیا, یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اتنا ریٹ بڑھایا کہ عام بندہ لینے کا سوچے ہی نہیں, سوچ ہی نہ سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے حق میں ایک چال چلی ہے. اسلام کے حق میں کوئی چال چلنا جائز ہے. واللہ خیر الماکرین, یہ تو ترتیب خدا بندی ہے. تو کہا ایک کام کر لیتے ہیں, آدھا کنواں بیچ دو, آدھی رقم لے لو. اس نے کہا آدھا کنواں بیچنے کا مطلب؟ کہا ایک دن پانی تو بیچنا, ایک دن پانی میں اپنے حساب سے خرچ کروں گا, آدھا کنواں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو وہ جتنے پیسے بتائے تھے اس کے آدھے پیسوں میں آدھا کنواں بیچ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچ رہے تھے نا کہ میں بیچوں گا, تو وہ تو اللہ کو بیچیں گے نا کہ جنت ملے گا. اور یہ بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا مہنگا کنواں آدھا خرید رہا ہے تو یہ ریٹ بڑھائے گا تو میں بڑھاؤں گا اور ہماری مال بڑھوتری بہت زیادہ ہوگی. آدھا کنواں بیچ دیا. یہ حضرت رسول اللہ کے پاس آئے اور پوری بات آ کر سنا دی. یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے اور فلاں دن میرا, فلاں دن یہودی کا ہے, جو میرا دن ہوگا اس دن آپ نے فی سبیل اللہ پانی آپ نے بھی لینا ہے, صحابہ بھی لے جائیں, چاہے وہ اپنے سیراب کریں اپنے کھیت یا جو بھی کریں. حضور علیہ السلام اٹھے. اللہ کے رسول کے جو لفظ ہے نا یہاں وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان نے خریدا ہے, فرمایا ہم نے وہ کنواں خرید لیا.
یعنی عثمان کے مال کو اپنا مال پیش کیا ہے، اسے شرف قبولیت کہتے ہیں کہ ہم نے کنواں خرید لیا ہے، فلاں دن ہمارا دن ہوگا، یوں ترتیب پوری سمجھا دے۔ جب وہ دن حضرت عثمان کا آتا اور مجمع جمع ہو جاتا، مسلمان غیر مسلم سارے پانی اس دن لے جاتے اور فی سبیل اللہ لے جاتے۔ جب یہودی کا دن آتا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، کوئی گاہک نہیں آ رہا، کنواں اکیلا میٹھا تھا، تو وہ شرمندگی کی حالت میں حضرت عثمان کے پاس آیا کہ یار ایسا ہے، آپ آدھا کنواں اور بھی مجھ سے خرید لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں آدھا اور بھی آپ خرید لیں مجھ سے۔ کہ یار میں تو نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر آپ کہتے ہو لے لو تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ جو ساتھ باغ ہے نا، وہ باغ بھی اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا اور شاید ابھی تک اس کی یہودی کو اطلاع نہیں تھی۔ کہ یہ باغ حضرت عثمان نے دل میں سوچا عصر کی نماز کے بعد مغرب تک اللہ کے رسول کی یہاں مہمان نوازی کروں گا، بہت اچھا کھجوروں کا باغ ہے، کہ یہ باغ میں مجھے بیچ دے۔ تو اس نے کہا ایک دن سوچنے کا دے، اس نے دوستوں کے ساتھ سوچا، دوستوں نے کہا یار کیا کرتے ہیں، بس دے دے، باغ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، جتنے منہ مانگی قیمت لے لو۔ ان نے بیچ دیا، حضرت عثمان نے خرید لیا۔ قربان جائے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پہ، انہوں نے تجارت کا ایک اہم مسئلہ یہاں سے اخذ کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے پہ اللہ کے رسول نے رضامندی کی ہے، تو بزنس کا ایک رول، تجارت کا ایک اصول نکلتا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اگر ایک تاجر دوسرے تاجر کو کہے کہ مجھ سے یہ چیز لے لو اور دوسرے کو ضرورت نہ ہو، تو سامنے والا اگر لے اور کوئی شرط رکھے کہ لوں گا تو میرا یہ کام ساتھ کر یا یہ چیز بھی ساتھ بیچ، تو تجارت بشرط اس صورت میں جائز ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان نے رکھی تھی، حضرت رسول اللہ نے اس کو تسلیم کیا تھا، تو وہ لے لیا، اور وہ باغ میں حضور آرام بھی فرماتے اور وہ پانی بھی پیتے، اور وہ پورے کا پورا کنواں لے کر حضرت رسول اللہ کے صحابی نے مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ یہ کنواں کہاں ہے؟ جو لوگ جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے کئی بار مجھے سعادت دی ہے، میں اس کنویں کا وزٹ بھی کر چکا ہوں۔ آپ کو اللہ پاک مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، مسجد قبلتین جائیے۔ مسجد قبلتین سے جو مغرب کی سطح پہ روڈ نکل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر اس کا سفر ہونا، یہ ہمارے یہاں اس آشیانہ سے لے کر فوارے چوک تک کا سفر ہوگا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم ہوگا۔ سامنے وہ کنواں موجود ہے اور وہ غابہ موجود ہے، وہ باغ موجود ہے جس باغ کو حضرت عثمان نے خرید کے مسلمانوں پہ وقف کیا ہے۔ محکمۃ الغابہ جو سعودیہ کا ایریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ادارہ ہے، ان کے زیر کنٹرول ہے۔ وہ آج تک کنواں جاری اور ساری، اور اس کا پانی ہم نے پیا بھی ہے۔ اللہ سب کو پانی پینے کی وہاں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باغ حضرت عثمان نے خرید کے مسلمانوں کو دیا ہے۔ یہ سخاوت کا عالم ہے، اور اس حد تک سخی تھے کہ ان کو لقب ملا ہے غنی، غنی سخی، اور یہ سخاوت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ حضرت عثمان کے دو لقب ہے، ذوالنورین اور غنی۔ ذوالنورین کا معنی دو نوروں والا، اس کے دو تین مطلب ہیں۔ نمبر ایک، حضور کی دو بیٹیاں ملی ہیں تو ذوالنورین۔ نمبر دو ہجرتیں کی ہیں، حبشہ اور مدینہ، ذوالنورین۔ نمبر تین، دو موقعوں پہ جنت کی خوشخبری ملی ہے، ایک عشرہ مبشرہ میں شامل ہو کر اور ایک کنویں کو خرید کے، تو دو بار جنت کی خوشخبری ملی تو ذوالنورین۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ 18 ذوالحجہ بروز جمعہ سن 35 ہجری حضرت عثمان ذوالنورین اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں، شہادت کی خلعت اور لباس کو پہنا ہے۔ اللہ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے، جو آ چکی، جو آنے والی ہے یا جو آئے گی، ان سب کی طرف سے کروڑوں اربوں خربوں حضرت عثمان کی قبر پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ہمیں حضرت عثمان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر رب نے زندگی دی، میں آئندہ جو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔